بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم. تہ سارنی وچھن والن ہند استقبال تو خیر مقدم ازکس یتھ پروگرامس مز وسہ ونجی ٹیم گڈ مارننگ JNK کی طرف رٕژ رٕچ تو رحمچ ومید ہیتھ بارگاہ رب العالمینس مز یس ذوالجلال والاکرام یہ دعا کہ اس پہ ٲسِن رحمت تو بی کرمک امام. ناظرین یتھ ازکس صبحس پہ زیادہ پہمت ومید کہ آز گژھِ اجابت کیازکہ یتھ صبحس ڈکھِ سۄ رات یۄس رات اعجازن تو معجزازن ہز رات ٲس. ناظرین یہ سۄ رات ییٚلہِ عنایتُک اکھ گُلزار پھوٚل سٲرسٕے عالمس. یہ سۄ رات ییٚلہِ سٲرسٕے رحمتُک اکھ پٲراو گوٚو. یہ سۄ رات ییٚلہِ پانہٕ قۄدرتن پننس حبیبس سال کوٚر. ناظرین یہ سۄ رات ییٚلہِ تُہُنٛد تہٕ سون احمد مختار مہراجس اوس. ناظرین یۄس یہ رات چھِ اسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوش نصیٖبی کہ بیٚیہِ گٔے یہِ رات ادا تہٕ سانٮ۪ن زندگین منٛز آیہِ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یہِ رات. تہٕ آز انشاء اللہ الرحمن کرو أسۍ امی رٲژ ہُنٛد تذکرٕ. امی رٲژ ہٕنٛز یۄس یہِ عظمت چھےٚ یِم اعجاز چھِ یِم عنایتہٕ امہِ دۄہ گٔے تِم کیٛاہ ٲسۍ. مگر تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ گۄڈٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ ذمہٕ دٲری آسان. آز تہِ گۄڈٕ تِمٕے تمہیٖدس منٛز تِمٕے ذمہٕ دٲری نِباوو تہٕ تمہِ پتہٕ کرو انشاء اللہ الرحمن پوٗرٕ پروگرامس منٛز أسۍ امی رٲژ ہُنٛد تذکرٕ. آز حسبِ معموٗل تُہنٛدِس خدمتس منٛز ٲسۍ زٕ میزبان بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ میون شفیق سٲتھی اشفاق حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. چلے بہت بہت شکریہ اللہ کا کرم. کائناتس چھُ معراج مبارک کائناتس چھُ معراج مبارک زر زراتس چھُ معراج مبارک کائناتس چھُ معراج مبارک زر زراتس چھُ معراج مبارک پرٛٮ۪تھ ذاتس چھُ معراج مبارک کائناتس چھُ معراج مبارک. السلام علیکم، صبح بخیر، آداب، گڈ مارننگ JNK کے ایک اور شمارے میں میری طرف سے بھی آپ سبھی دوستوں کا تہ دل سے استقبال. امید یہی دعا یہی ہر صبح کی طرح آپ سبھی دوست خوش و خرم ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں روا دوا ہوں گے. چونکہ ناظرین کرام تمہید میں ہی آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں تک ہم اپڈیٹس پہنچائیں اور وہ تو لے کر ہم حاضر ہیں. محکمہ موسمیات کی طرف سے کیا اطلاع ملی اور شہروں کا کیا حال چال ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا ہے. محکمہ موسمیات کی طرف سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر میں مطلع ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں ہلکی پھلکی بارشیں اور برف باری کے ہونے کے بھی امکانات ہیں. درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس، وہیں کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی امید جتائی گئی ہے. جموں کی بات کریں تو جموں میں بھی آج مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں. وہیں درجہ حرارت کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید جتائی گئی ہے. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دیں کہ ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں آنے کی اجازت ملی ہے. مغل روڈ اور سری نگر سنمرگ گمری روڈ فی الحال بند پڑے ہیں. ایک اور ضروری اطلاع آپ تک پہنچانی ہے کہ شوٹنگ سٹونز کی وجہ سے شاید رام بن میں نیرو پاتھ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی آواجائی جو ہے وہ کچھ حد تک یک طرفہ رہ سکتی ہے. تو اس پوری طرح سے اس کے لیے اطلاع موصول حاصل کرنے کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبرات دستیاب ہیں بالکل ان نمبرات پر آپ ایک دفعہ کال کریں. اور بالکل ایک اور بات میں یہاں جوڑنا چاہوں گا ناظرین، یُتھُے سفر کرنہِ نیرِو اکثر یہ شکایت یِوان وٕچھنہٕ زِ کہِ یُتھُے حظ أسۍ سفر چھِ کران أسۍ چھِ پتہٕ بامبر کران تہٕ یۄس سۄ لین یا یۄس سۄ پاتھ چھِ آسان تتھ برونٛہہ گژھنٕچ کوٗشش کران. چوٗنٛکہِ وۄنۍ ییٚلہِ پاتھ تتٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ اشفاق یہِ فرماوان ٲسۍ تتٮ۪تھ چھِ پاتھ تھوڑا تنگ، بالکل پاتھ چھِ ذرا تنگ پہمت تہٕ پاتھ تنگ آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان کہِ پتہٕ چھُ ٹریفک جیم گژھان. بعض وقت چھُ 20-21 گھنٹہٕ تتھ سفرس لگان یتھ اصلاً اسہِ 6 گھنٹہٕ یا 7 گھنٹہٕ ٹوٹل لگان. اس لیے یِہے گُزٲرِش یِہے استدعا صبر تحمل ذرا برداشت کوٚر. چوٗنٛکہِ یِم بٕتھِ لٲنہِ منٛز آسان تِم تہِ آسان اوے لٲنہِ منٛز بیٖٹھمٕتۍ کہِ بٕتھِ آسہِ کانٛہہ مسلہٕ بٕتھِ آسہِ کانٛہہ پرابلم. مگر یہِ چھُ ضروٗری وٕچھُن کہِ اسہِ خٲطرٕ عموٗمی طور انفرٲدی فٲیدٕ نہٕ ژھانڈُن، تتٮ۪تھ خۄد غرضی نہٕ کَرٕنۍ، اجتمٲعی طور وٕچھُن کیٛاہ چھُ ضروٗری
مدعورین کیا چھُ فٲیدٕ اَسہِ خٲطرٕ سۄے عملاوٕنۍ. بالکل تُہۍ ٲسِو خوٗبصوٗرت اشعارو سۭتۍ ؤنِو تُہۍ کہِ مہراجُک یہِ مُبارک. بالکل بے شک بے شک یہ اس شکر کہ اللہ تعالیٰ کر اس اخ نو اخ صبح بے عطا تو یہ معراج صبح یہ زیادہ سان خاطر اعزاز کہ آز سپود اس موقع کہ اس یتن اکوٹے سن ناظرین اس برو کن اس مہمان اس بنفس نفیس یت دہس پہ کرو اس امی دہک پتہ ذکر چونکہ یہ اپنے آپ ایک بڑی یہ ایک مثال ہے. یہ تیتھ اخ واقعہ سپود کہ زن انسانیت اکس عام شخص سند دماغس مجھ کت آسانی سان وسان تس سند خاطر واریاہ مشکل سمجھن کہ یہ سفر کیا اس بنیادی اخ میسیج کیا اس. بالکل یس تُہۍ اشعار پٔرِو نا کہ مبارک مےٚ گٔے یہِ مبارک لفظ چھُ آو مےٚ ذہنس منٛز یہِ مبارک آسہِ ہا کیازِ نہٕ کیازکہِ یہِ مبارک ٲسٕے یہِ رٲژ اَوٕ موٗجوٗب ناظریٖن کیازکہِ اَمہِ رٲژ خیر الورا بدر الدجا شمس الدُحا نور العلا یعنی محمد مصطفیٰ تِم اسرا تہٕ معراج کٔرِتھ گٔے تِم فرشہِ پٮ۪ٹھ عرشس. ناظریٖن کیٛاہ پُرسکوٗن معاملہٕ آسہِ ہا سُہ تَمہِ دۄہ ییٚلہِ سارے لامکان پٮ۪ٹھے ناد آو کہِ آز یی سُہ محبوٗب طور. ناظریٖن کیٛاہ عظیٖم راتھ آسہِ ہا سۄ ییٚلہِ سُے لامکان وٲتۍ پتہٕ تِم تور یا سُے منتہا وٲتِتھ سۄ روشنی اکھ گٔے. ناظریٖن پتہٕ ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ حد روٗدۍ انسان سٕنٛدِس عروٗجس اتھ بشر سٕنٛدِس عروٗجس اکھ اعلیٰ حد وٲژ اتھ انسانس منٛز سۄ فوقیت ییٚلہِ انسان تتھ جایہِ ووت ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھ جایہِ ووت ییٚتہِ خۄشحٲلی تہٕ خۄشحٲلی ٲس سٲرسٕے عرش فرش کُرسی سٲری ٲسۍ خۄشحٲلی مناوان. کیٛاہ خوٗبصوٗرت راتھ آسہِ سُہ ییٚتہِ پتہٕ ہر اندٕ انوارٕے یوت انوار ٲسۍ تہٕ امی خوٗبصوٗرت رٲژ ہُنٛد تذکر کرنٕچ کوٗشش کرو أسۍ آز. ناظریٖن کیازکہِ یہِ چھُ مُبارک اتھ منٛز چھُ اعجاز اتھ منٛز چھُ تبرکات اتھ منٛز چھُ معجزات یِم سٲری چیٖز کرو أسۍ کوٗشش کہِ أسۍ زانو. اسہِ خٲطرٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش قٕسمتی ہٕنٛز آز کتھ کہِ اسہِ سۭتۍ چھِ امی أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ روشنی تراونہٕ موٗجوٗب مولانا اعجاز الحق نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تۄہہِ گۄڈٕ مُبارک امہِ رٲژ ہُنٛد کہِ اسہِ گٔے قٕسمتس منٛز بیٚیہِ اکہِ پھِرِ سانہِ زندگی منٛز یہِ راتھ کیازکہِ واریاہ لُکھ آسن تِم یِم پٔتمہِ ؤری یہِ شب معراج وُتھ تہٕ ییٚمہِ ؤری گوٚوکھ نہٕ نصیٖبس کِہینۍ اسہِ سٲنِس نصیٖبس تہٕ اسہِ کرو انشاء اللہ رحمان مولانا صٲب آز تذکِرے عظمتے شب معراج امہِ منٛز ہدایتات کیٛاہ چھِ یِمن ہٕنٛز میسیج کیٛاہ چھِ کِتھ کٔنۍ پیغام کیٛاہ چھُ یِمن سارنٕے کتھن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مگر تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ أسۍ چھِ گۄڈٕ تمہیٖدس منٛز کینٛہہ ڈٲلۍ پیش کران. آز چھِ اسہِ ڈٲلۍ پیش کرٕنۍ چوٗنکہِ یہِ راتھ چھِ اکھ اعلیٰ راتھ تہٕ شٲعرو ادیٖبو پتہٕ یِم خۄش لہن لوٗکھ تِمو تہِ کٔرمٕژ پننہِ آیہِ محبتٕچ ڈٲلۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مسجدن منٛز گژھان خانقاہن منٛز گژھان تتہِ وازو نصیحتس سۭتۍ سۭتۍ تِم لوٗکھ یِم خۄش لہن آسان تِم پتہٕ پننہِ آیہِ تحفہٕ پیش کران امِچ عظمت بیان کران امچی عظمت بیان کرنہٕ خٲطرٕ آز أسۍ تحفہٕ یُس پیش کرو نظمہِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز آواز آسہِ غلام حسن غمگیٖن تہٕ تُہۍ روٗزِو وٕچھان یہِ پروگرام امہِ نظمہِ پتہٕ کرو أسۍ انشاء اللہ رحمان سلسلے کلام جٲری. وحدت چھُ صاحبِ معراج بحری رحمت چھُ صاحبِ معراج بحری رحمت چھُ صاحبِ معراج لوح محفوظ یِمن چھُ زیرِ نظر لوح محفوظ یِمن چھُ زیرِ نظر سری قدرت چھُ صاحبِ معراج سری قدرت چھُ صاحبِ معراج گلی وحدت چھُ صاحبِ معراج مقصد حق ز عالم و آدم مقصد حق ز عالم و آدم
گنج رحمت چھُ صاحب معراج گنج رحمت چھُ صاحب معراج گل وحدت چھُ صاحب معراج عرش کرسی من چھے زیر قدم عرش کرسی من چھے زیر قدم جانی عزت چھِ صاحب معراج جانی عزت چھِ صاحب معراج گلی وحدت چھِ صاحب معراج یم شہ انبیات ختم رسول یم شہ انبیات ختم رسول تاج دولت چھِ صاحب معراج تاج دولت چھِ صاحب معراج گلی وحدت چھِ صاحب معراج ماہ و خورشید گتھ کران رویس ماہ و خورشید گتھ کران رویس شمع امت چھِ صاحب معراج شمع امت چھِ صاحب معراج گل وحدت چھِ صاحب معراج گٹہِ منٛز زن یی زُنگاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991 عربستانے آو جانانے چھس نشانے الا اللہ عربستانے آو جانانے چھس نشانے الا اللہ بو پروانے تسہر آنے چھس نشانے الا اللہ ناظرین آز اسی تشریف فرما مہمان مولانا اعجاز الحق نقشبندی چونکہ مولانا صاحب اچھے اصلی روایتی کہ ذاتی تعارف سے شروع کران تو چھو امہ برونہ تہ بارہا آمت تو بیلی عظمت واجن رات آسہ بی تذکرہ نبی آسہ تذکرہ مراج آسہ تذکرہ اسرا آسہ تو اس کرو یہ گزارش کہ اس کرو تمہید منزی تہ گزارش زِ عظمت مہراج یا یم معجزات یم مہراج تو ات پہ کرتو تھی بیان تمہید پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ واقع معراج کو کوئی کیا بیان کر سکے گا کہ جس واقعے کا تذکرہ اور ذکر خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور جس لفظ سے اس واقعے کو یاد کیا، اس واقعے کی شروعات کی، وہ ہے سبحان۔ سبحانہ جب ہی پڑھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے جب کوئی غیر معمولی چیز پر پردہ اٹھنے والا ہو، اس کا انکشاف ہونے جا رہا ہو، وہ چیز، وہ واقعہ، وہ معاملہ جسے انسانی خرد تسلیم نہ کر پائے، عقل تسلیم، جس کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھا جائے۔ گویا اس واقعے کے شروع میں ایک بات بتلا دی گئی کہ اس واقعے کو عقل سے نہ جانچیے گا بلکہ ایمان سے جانچے، اور یہی اس واقعے کے بعد عملی طور اس وقت پیش بھی آیا ابو بکر جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے معراج کا حال احوال قریش کو سنایا، تو ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہ آج میرے ہاتھ ایک بات لگ گئی ہے، تو جتنے بھی دانا لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، باقی تو جو عام غربا ہیں، فقراء ہیں، بالکل ہو سکے وہ نہ مانے، کیونکہ اسلام شروع میں بھی غربا ہی سے چلا، اور حدیث ہے کہ آخر بھی سمٹ کر ہی انہی لوگوں تک محدود رہے گا قیامت کے قریب قریب۔ یہی سادہ لباس والے لوگ، یہی جو دنیا سے جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، انہی لوگوں میں راست پر بھی سمٹ کر رہے گا۔ تو بہرحال ابو جہل کے ہاتھ بات لگ گئی کہ جو عقل مند ہیں، بڑے ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ارباب اہل و عقل ان ہے، کا میں جو دل ہے وہ آج ان میں بدزنی قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، ایک شخص دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات میں یہاں سے اقصیٰ گیا، اقصیٰ میں امامت ہوئی، پھر اقصیٰ سے معراج کا سفر ہوا، اور ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین، اور اتنا طویل سفر، بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے لمبا سفر ہے، بالکل، اور اتنا طویل سفر راتوں رات پھر واپس آ گئے، وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر سامنے آئے تو انہوں نے کہا ابو بکر تم جانتے ہو ایک ایسا دعویٰ ہوا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر بھی کچھ حیرت میں پڑ جاتے اور ابو جہل بولے کہ وہ دعویٰ کوئی اور نہیں تمہارے ساتھی کر رہے ہیں، تو کیا جواب دیا صدیق اکبر نے؟ ہم سب اس ایمان پر قربان جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس ایمان کی برکت سے وہ ایمانی حلاوت ہمیں بھی نصیب ہو۔ کیفیت وہ فرمانے لگے کہ میں اس سے بھی بڑی باتوں کے متعلق ان سے قائل ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خدا دن میں 20 مرتبہ جبریل کو وہاں سے ان کے لیے یہاں بھیجتے ہیں، وہ قادر ہیں ایک مرتبہ اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گئے، کیا بعید ہے؟ اور یہیں ان کو لقب صدیق کا ملا، اور یہ زندیق بن گئے، وہ صدیق بنے۔ بالکل، وہ یہ اشارہ ہوا کہ جب بھی معراج کو سمجھیں گے سب سے پہلے ہم ایمان کے اعتبار سے اسے سمجھیں، بے شک، عقل کے حساب سے اسے نہیں تولا جائے گا، بلکہ دین کے جتنے احکامات ہیں، معاملات ہیں، ان کو عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں پرکھا جا سکتا، ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ عقل جہاں جواب دیتی ہے وہیں تو وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، کلام اقبال کی ایک مصرع، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ نہ ملا نہ خطیب۔ بالکل، تو سبحان الذی سب سے پہلے کہہ دیا کہ یہ واقعہ یقیناً انسانی حیثیت کا، اب اس میں دو پہلو آئے، ایک تو یہ کہ عقل سے نہ تولیے گا، اور دوسرا یہ کہ پریشان بھی نہ ہوئیے کہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ دیکھیں کروانے والی ذات کون ہے، اس لیے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ایسے بھی ہمیں حدیثوں میں حکم ملا ہے جب غیر معمولی چیز پیش آئے تو ہم کہیں سبحان اللہ، یعنی میری عقل سے تو ماورا بات۔ اس زمانے میں پہلے تھوڑا سا کلیئر کریں، کیا قرآن کیا مزاج ایسا ہی ہے کہ جب کوئی غیر معمولی چیزیں ہو تو اللہ اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں اس معاملے کو؟ اللہ اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں، یا واقعات کو بیان کرنا ہو، لیکن ہر گرامیٹیکلی اس میں عربی کے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہیں عجیب واقعات پیش آئے لیکن ان کو یاد کیا وَإِذْ سے، وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ کا معنی وہ وقت یاد کرو، یعنی اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، مختلف انداز ہیں قرآن کے اللہ تعالیٰ کے، کچھ اسلوب کبھی ایسے ہیں جس میں اللہ کہتے ہیں آخر میں پھر کہ وہ سمیع بصیر، سننے والا ہے، بالکل جاننے والا، لیکن اس واقعے کو لفظ سبحان سے کہا شروع میں ہی کہ اللہ کے لیے ممکن ہے،
اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے اس بندے کو، بندہ خاص کو یہ سفر کروایا. وہ پاک ہے، پاک ہے وہ اس ذات، کی یہ بالکل. طاقت ہے، وہ یعنی اس میں ایک قسم کی عجزی ہے. اس میں اعتراف ہو جاتا ہے کہ ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. بالکل. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، یہ دوسرا مفہوم یہ آیا، جو اپنے بندے کو لے گیا. بالکل ٹھیک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں جو لقب پسند ہے ان میں یہی ہے کہ انا عبدہ ورسولہ، اچھا. کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خلیل اللہ ہے، وہ صفی اللہ ہے، وہ خیر خلق اللہ ہے، وہ ارسلہ اللہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہوتا ہے امام کیونکہ الانبیاء اس میں ہے. محب اور محبوب کے رشتے کا اظہار ہے. اچھا. انا عبدہ ورسولہ. جیسے اس وقت ہمیں جو مسرت ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمیں اس ذکر کرنے کا موقع ملا. بے شک. اور ماہروں نے کہا ہے ذکر حبیب کم نہیں ہوتا پھر وصل حبیب سے. یہ ہمارے لیے سعادت، سننے والوں کے لیے سعادت کی جن سے ہمیں محبت ہے ان کا ذکر کرنے، سننے، سنانے کا موقع مل رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انا عبدہ ورسولہ، یہ لقب مجھے بہت پسند ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کو لے گیا. اس پوری آیت میں آپ دیکھیں بالکل اللہ قادر ہیں، چاہتے دن کے اجالے میں لے لیتے، بالکل صبح کے وقت لے لیتے، دوپہر کو، سپہر کو، کسی بھی وقت. یہ رات کا انتخاب کیوں ہوا؟ علماء کہتے ہیں رات میں بڑی راز ہے، رات میں بڑی رات. رات میں بڑے راز چھپے ہیں. جنہوں نے معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہونا ہے یا جو ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن کے حصے میں رات کا حصہ نہیں آیا وہ بڑی سعادتوں سے محروم رہتے ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اقبال نے تو پورا واضح کر کے رکھا. یہ بالکل اس سے میل کچھ کرتا ہے. ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور ابتدا میں جو حکم ہوا تھا نبی علیہ السلام کو ابتدا میں نمازوں سے پہلے وہ کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا کچھ قلیلا. حصے میں کے کچھ بالکل، حصے میں. کچھ حصوں میں بالکل. تو یہ رات کا حصہ اللہ نے مخصوص رکھا ہے مخصوص بندوں کے لیے. رات ہی کا تو وہ حصہ ہے 24 گھنٹے میں جب آسمان اول پر اللہ تعالیٰ جلوگر ہوتے ہیں اور منادی کے ذریعے ندا دی جاتی ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا، کیا یہاں ایک ہے بات کوئی ہم پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے والا، کیا کوئی حاجات روائی کرا. کیا یہاں ایک بات سیکھنے کو مل جاتی ہے کہ اگر اسہ کانٛہہ حاجت آسہِ، اسہ کانٛہہ پریشانی آسہِ، اگر اس رات ہندس تتھ وقتس منٛز وۄتھو اللہ تعالیٰ چھُ آسان گۄڈنِکۍ. اور اس وقت جو تعلق جڑتا ہے اور اللہ جو سے. کیفیت ہوتی ہے، جن حضراتوں کو یہ نصیب ہوتا ہے چاہے بار بار ہو، مستقل ہو یا کبھی کبھار ہو، وہ جانتے ہیں کہ اس کیفیت کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا. بالخصوص جو تہجد کے وقت میں انسان کے اٹھنے، اس کے رونے، اس کے آہوزاری کرنے، انابت، اس کے جو اس کے تعلقات، اس کی دعاؤں، اس کی مناجات میں جو لذت ہوتی ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ میں بہت جلد ماہ قرآن نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس میں بھی جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا بھی کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، رات کو نازل ہوا ہے. بالکل. اور وہ خیر کی جو تلاش کرنے جس کی خیر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے وہ بھی رات میں وقت مقرر کر دی. تو یہاں بھی رات کا سفر کروایا. اب کہاں سے کہاں کروایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد. کیوں؟ اللہ کو معراج پر لینے اللہ کسی جگہ سے بھی اٹھائے. بالکل. اللہ تو قادر ہیں، وہ چاہے مدینے سے اٹھائے، مکے سے اٹھائے، بلد الامین سے ہی لے کے جاتے کسی جگہ سے بھی آ جائے، رف رف آ جائے. اور وہ تو ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. اسباب سارے مسبب الاسباب کے محتاج ہیں. وہ تو کن فیکون کے مالک ہیں، چاہے حکم دے دیں ایک دم بات سامنے پیش آ جائے. یہ سفر کیوں کروایا؟ اس کا جواب اسی آیت میں الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد میری برکتیں ہیں. اس علاقے کے یہ خاص برکتیں ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کے عرش کے بالکل سائے کے نیچے، یا میں یوں کہوں جو خاص جگہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، وہ یہی نیل فرات اور یہی یہ جو دریائے نیل اور فرات، اس کے ارد گرد کا حصہ عرب سرزمین حجاز، سرزمین شام، یہ سارا حصہ خاص ہے اور خاص کے لیے. ٹھیک. اب تھوڑی تاریخ پیچھے لے جائیے 2-3 ہزار سال پہلے، ابو الانبیاء کا دور، یعنی حضرت ابراہیم کا دور علیہ السلام. خواب میں ان کو نشاندہی دے دی گئی تھی کہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ خاص ہے، میری رحمت تو سارا ہی اللہ کا ہے لیکن اس میں خاص رحمتیں ہیں. اب حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہوئے، حضرت اسحاق، بالکل، حضرت اسماعیل. اب وراثت جو تقسیم ہوئی
کیونکہ انبیاء کی وراثت میں پراپرٹی زر زمین نہیں ہوا کرتی بلکہ علم نبوت ہوتا ہے. بالکل. تو وراثت جو تقسیم ہوئی، حضرت اسحاق کے حصے یہ شام کا حصہ ہے. بالکل. اس لیے جو بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں جو اس کے ابن ہیں تقریباً کم و بیش 10,000 نبی و ذریت سے آئے، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام کو. تو وہ اسی علاقے میں آئے اور اسی لیے اس علاقے کو انبیاء کا مدفن اور مسکن بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء وہاں پیدا ہوئے، پلے، لوگوں کی انہوں نے کام کیا، ہدایت کا چراغ بن کر پیش آئے اور وہیں دفن ہوئے. ابن اسحاق سب سارے بالکل. اور جو حضرت اسماعیل تھے اور ان کی ضروریت تھی وہ مکے میں. تو حضرت اسماعیل سے اتنے انبیاء تو نہیں آئے لیکن ایک ہی آئے جو سب نبیوں کے سردار. اب حضور کے وقت میں یہ سفر کروایا گیا. یہ تاریخ ذہن میں رکھ کر کیوں کروایا گیا؟ اسحاق علیہ السلام کے حصے وہ حصہ آیا اور اسماعیل علیہ السلام کے حصے یہ آیا. میرے اور آپ کے پیارے رسول کو دونوں عطا کر دیے. یہ کیا نشانی؟ اس لیے کہتے ہیں نبی القبلتین حضور کو. دو قبلوں کے نبی ہیں، ایک مسجد اقصی کا قبلہ، ایک بیت اللہ کا قبلہ. اور یومی اسلام مدینے میں جب حکم قبلہ ہے اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی وہ مسجد اقصی ہی کی سمت کی اور پڑھی گئی. کیا ہم مولانا صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی، کیا ہم سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھے کہ یہ واقعہ کو تب مکے میں تو کیا یہ نشانی تھی کہ یہ پورا عرض جو ہے کہ اس پورے عرض پہ اب اسلام چھائے گا؟ یہ پورے نہیں، اسلام چھانے کا تو تھا ہی. یہ اس لیے نشانی تھی کہ پہلے وہ حصہ وراثتی اس نبی کا تھا، یہ اس کا تھا، لیکن اب جو آیا پوری دنیا ان کی ہے. اوکے. یہ سب کے ہیں. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. صرف شام اور مکے کی بات نہیں ہو رہی، پورے مین کائنڈ جتنے ہیں، پورے قرۂ ارض. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عرض کی بھی بات نہیں ہے، دنیا کی بھی بات نہیں ہے. پورے عالم وہ صوفیہ لکھتے ہیں 18,000 عالم میں، یہ دنیا ایک عالم ہے، ایسے ہی 18,000 عالم. پوروں کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا. اور یہاں نبی القبلتین ان کا اعزاز واضح کرنا تھا. اب اس کے بعد لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، صرف اتنا ہی، مجھے کچھ نشانیاں بھی آپ کو دکھانی. جی جی. وہ پورا واقعہ ہے مسرا کا. تو اب اس کے اگر تفصیل میں جائیں تھوڑا سا جو چیز سے ہم کچھ اخذ، سارا ہی چیز اخذ کرنے کے لائق ہے لیکن کچھ تبرکن وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں. اس سے معراج کے وقت نا ہم دیکھتے ہیں 3 دوروں کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، 3 حال. ایک تو قبل معراج، یعنی بالکل معراج سے پہلے کیا حالات تھے. بالکل. ایک پھر سفر معراج، یعنی دوران اس سفر کے کیا حال احوال پیش آئے، اور بعد معراج. اتنے بڑے معجزے کے بعد اثرات تو ہوں گے، اس کے بعد کیا نتائج آئے. یہ 3 چیزیں ایکسٹرا آرڈینری بات تھی، غیر معمولی. سب سے پہلی چیز قبل معراج اگر دیکھیں آپ تو مکی زندگی میں بڑی مشکلات، کتنی مشکلات، مسائل تھے. یعنی ہر سیرت کی مطالعہ کرنے والا جب ان حال کو پڑھتا ہے تو کلیجہ نم ہو جاتا ہے. اور بالخصوص معراج جب ہوا ہے تو طائف کے سفر سے آپ لوٹے تھے، اور طائف کا سفر کیا ہے وہ سبھی حضرات جانتے ہیں. بالکل. وہ کیسا سفر پیش آیا جس کو حضرت آخر تک نہیں بھولے تھے. جو واقعہ ادھر پیش آیا، جن حالات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کرنا پڑا. طائف کے سفر کے بعد میں آپ بہت معذرت کے ساتھ چونکہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اسی بات کو ہم آگے جاری رکھیں گے، لیکن آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین یقیناً مےٚ تہِ اوس نہٕ دِلی آسان وقفہٕ ہُنٛد، مگر یُس یہِ وقتٕچ اَسہِ کینٛہہ ذمہٕ وٲری چھِ آسان یِم چھِ ضروٗری تہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تہِ ضروٗری آسان تھاوُن. یِہے گُزٲرِش تُہۍ روٗزِو وٕچھان یہِ پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK یُس یہِ سلسلے کلام چھُ یہِ روزِ جٲری تہٕ گۄڈٕ یہِ وقفہٕ تَمہِ پتہٕ کرو اِنشاء اللہ الرحمٰن جٲری. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ.
राष्ट्रीय गोकुल मिशनस तहत युस मसनूई तुखम रेजी हुंद वसी प्रोग्राम आजकल चलान छो तम सत मुमकिन जि थद पाई जर्ज तो बेहतर फायदा दिन वल वर्थ हेकन मादा जानवरन पैदा सपदित लाइव स्टॉक बोर्डन पूर कशीर मज जाय जाय मसनूई तुखम रेजी हुंद प्रोग्राम शुरू कर्मुत आमदनी तो मालस हुरियर करने बापत करू नजदीकी वेटनरी सेंटर सित रब्त तो अमी स्कीम हुन तुलियो भरपूर फायदे जारी कर द लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के और आप लोगों की याद दहानी के लिए आप लोगों को फिर से एक और बार बताते चलें कि आज के दिन पर जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है वो है जनाब मौलाना एजाजुल हक नक्शबंदी साहब जो कि एक आलिम दीन है। इनसे सिलसिले गुफ्तगू जारी रहेगा, लेकिन उससे कबल आप तक पहुंचाते अखबारात की सुर्खियां। मेरे हाथ में पहली एक अंग्रेजी रोजनामा है। अखबार कुछ पहले सफे पर रकम तराज होकर खबर इस तरह से लिखते हैं, J&K ऑन पाथ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर। एक और खबर इसी अखबार से शंकराचार्य टेम्पल की एक खूबसूरत तस्वीर छुपी है और जिसमें डिवोटीज की एक कतार लगी हुई है जो कि शंकराचार्य टेम्पल के सामने है और महाशिवरात्रि के जो त्योहार पर है वहां पर मौजूद अपनी हाजिरी दे रहे हैं। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर G20 के मौजूदा इजलास के पेश नज़र अगले 2 माह इंतहाई अहम है हमारे लिए। एक और खबर इसी अखबार से, 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज 2023 की इजाज़त नहीं होगी। रवां बरस आज़मीन को 80,000 रुपये कम अदा करने होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से खबर आई है। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में भी इसकी खबर कुछ इस तरह से छपी है। तुर्की के बारे में आई है, वहां पर जो जलजला आया था, तुर्की व शाम तबाहकुन जलजला, अमवात की तादाद 45,000 से मुतजाविज, तबाह इमारतों के मलबे से लोगों की तलाश का अमल जारी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। एक और खबर इसी अखबार से छुपी है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल निजी फार्म में हजारों मछलियां मर गई, पुलिस हरकत में, तहकीकात के बाद 7 मुलजिमान गिरफ्तार। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, शब महराज की तकरीब सईद रूपुरवर इज्तिमाआत और बाबरकत मजालिस का इनेकाद, रात भर शब ख्वानी की और अल्लाह की हुजूर सर्ब सुजूद होने के अलावा दुरूद व अज़कार में भी अकीदतमंद महव रहे। एक और खबर इसी अखबार से कि हुकूमत गरीबों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुल्क में 2014 से तामीर और तरक्की नुमाया तब्दीली मोदी। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसके अंदरूनी सफे पर खबर कुछ इस तरह से छपी है, 8 ड्रग पेडलर्स अरेस्टेड एट मल्टीपल नाकाज अक्रॉस कश्मीर पुलिस। एक और खबर इसी अखबार से, बारामूला एडमिन टू ऑर्गेनाइज स्नो फेस्टिवल एट पिक्चर्स क्यू मुंडदाजी एरिया ऑफ रफियाबाद। जी मेरे पास आखिरी अखबार है कि 2 डेड 19 इंजर्ड, बस कैरिंग डिवोटीज प्लंज इनटू द जॉर्ज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट। एक और खबर इसी अखबार से कि मॉडरेट रेन्स स्नो लाइकली ओवर द जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 19 टू द 21 ऑफ द फरवरी IMD। ये थे अखबारात की सुर्खियां। नाज़रीन, इस कहतबात करान शब महराज तज़किर महराज, लेकिन ये तज़किर महराज का सिलसिला ये जारी रहा, लेकिन पहले प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के उस पार हम फिर बातचीत का जो इस सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 नाजरीन, तुम प्रोग्राम भी एक फिर खुशहाबे तुम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آج معراج کے سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرمائے اسی پر ذکر اذکار اسی پر جو تذکرہ چل رہا ہے ان سے جو سلسلہ کلام ہے وہ جاری رہے گا. لیکن پھر سے ایک اور بار میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں بنفس نفیس مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہے. مولانا صاحب چونکہ ہم بات کر رہے تھے اس واقعے کی اس عظیم واقعے کی جو آپ نے کہا کہ عقل سے نہیں بلکہ ایمان سے اس کو تولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اپنے عرش پہ بلایا یہ ایک بڑی عظمت ہے چونکہ گموں کا جو اس ٹائم سلسلہ جس پر آپ آئے تھے کہ طائف کے جو لوگ ہیں کس طرح سے پھر معراج کا واقعہ پیش ہے پہلے وہی اسی بات کو اسی بات کو ہم بالکل مسلسل کریں. طائف کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے مغموم تھے اور آپ کی غم کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ذاتی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. نہیں بالکل آپ کو جو ایک فکر لاحق تھی وہ یہ کہ ایک انسان بچ جائے. امت کی فکر تھی اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے مبارک چہرے پر غم کے آثار ہمیشہ رہتے تھے جس میں آپ کو اور آپ خود فرماتے تھے کہ میری مثال ایسی ہے اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک پروانہ ہو اور وہ بالکل آگ کے ارد گرد ہو اور وہ جلنا چاہے اور دوسرا آدمی اس کو پکڑ کے بچانا چاہے. میں تمہیں پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ جاؤ ادھر نہ اس راستے پر چلو نہ خسارے میں چلے جاؤ. یہ فکر تھی آپ کو. اسی حال میں تھے آپ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا انعام دینے کا. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں فرش کی مخلوق جو ہے وہ تو مستفیض ہے یہ اب میں اپنی آفاقی مخلوق کو بھی دیدار سے جو ہے بہراور کرتا ہوں انہیں بھی مستفیض فرماتا ہوں. تو خود حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں آدھی نیند اور آدھی بیداری کی حالت میں تھا. نیم بیداری نیند ویسے بھی انبیاء کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوا کرتی. بالکل ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوا کرتے ہیں. وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ہم یہاں فزیکل مینر کو سمجھ نہیں. بالکل. تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں تھا تو اسی اسنا میں چھت پھٹی تو جبریل آئے ماں چند اور ملائک کے اور آ کر جنت سے ایک تشتری لائی. یہ ام ہانی کا گھر ٹھیک آج حرم شریف میں جہاں باب الاسماعیل ہے وہیں پہ تھا کیونکہ اب حرم شریف کی توسیع ہوئی ہے اور بہت سارے صحابہ کے جو مکانات تھے یا جو تاریخی مقامات تھے وہ اس کنسٹرکشن میں آ چکے ہیں. اس لیے میں نے نشاندہی کی باب اسماعیل کی طرف سے تھا یہ باب اسماعیل یعنی دروازہ. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل آئے. بڑے پیارا واقعہ ہے مزے کا واقعہ ہے. وقت کے اختصار کی وجہ سے میں کچھ چیزیں جو مجھے ذہن میں سخت آ رہی ہیں تو ان کی طرف آ رہا ہوں. تو جنت سے تشتری لائی اور شک صدر ہوا. پہلے ہی جو حکمت بھری ہوئی تھی ان کو اور حکمتوں سے مالا مال کیا گیا غسل دیا گیا لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا. یہ بہت خوبصورت یہ ایک بات ہے. یعنی کہ تشتری جنت سے یہ سارا کام کرنے والے جبرائیل وہ بھی زمینی مخلوق نہیں آفاقی ہیں لیکن یہ پانی زمزم کا کیوں آیا ہے. ہر بات میں نکتہ ہے اور ہر بات میں راز ہے. اور اللہ اہل علم کو جزائے خیر دے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر ان رازوں کو ہم تک بڑی سلیس طریقے سے پہنچایا. اسرار و رموز کھلوئی کا بالکل ہم پر فرض بنتا ہے کم سے کم کرو استمن خطر دعا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. تو کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں جو تاثیر ہے اور جو خاصیت ہے وہ جنت کے پانی میں بھی نہیں. اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ کس بھی نیت سے ورنہ پانی تو پیاس بجھانے کی کام کرتا ہے لیکن زمزم کا پانی وہ ہے پیاس بجھانے کے علاوہ ایک پانی کے پینے والا جو نیت کرے نیک نیت کہ اللہ میرے یہ مراد پوری ہو میری یہ حاجت ہو درود پاک پڑھے اور زمزم کا پانی پیے اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دے. اس پانی کی تاثیر ہے. اور بعض جگہ فرمایا منافق کی علامت ہے کہ وہ زمزم کو ڈر کے پیتا ہے کم پیتا ہے قطرات میں پیتا ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں یہاں تو چونکہ پہنچتا ہی کم ہے ہمارے پاس وہ بھی سعادت ہوتی ہے لیکن وہاں پہنچ کر اور مومن اتنا پیتا ہے کہ اس کے حلق کے اوپر بھی زمزم آ جاتا ہے. یعنی اس کو اتنا لگاؤ ہے اس پانی کے ساتھ. اس پانی کو شفا کا پانی کہا گیا. بے شک آب کوثر کے پانی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بارے میں شفا کا تذکرہ نہیں ہے کہ آب کوثر کا پانی آب حیات ہے آب حیات کا پانی کوئی شفا کا تذکرہ زمزم کے پانی کے متعلق ہے کہ اس میں شفا ہے بلکہ جس نیت سے پیے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ جب وہ مکہ پہنچے امام ذہبی سے ملنے کا انہیں بہت شوق تھا
اور ان کے علم سے وہ بہت قائل تھے، بہت قائل، بہت متاثر تھے. تو امام شافعی کہتے ہیں اب علم ایک ایسی چیز ہے، ایسی تو نہیں کہ میں ہاتھوں ہاتھ اسے لے لوں اور اتنا علم لے لوں جس پر مجھے رشک ہو. تو کیا ذریعہ بنے گا کہ وہ علم میرے سینے کے اندر بیک وقت سما جائے. امام شافعی گئے مکہ کے اندر بیت اللہ کی طرف، فرماتے ہیں زمزم کا پانی پیا اور اس نیت سے کہ ذہبی کا علم مجھے عطا ہو. پانی ابھی وہ قطرات پانی کے حلق سے اترنے نہیں پائے تھے کہ اپنے اندر علم کی کیفیات کو متغیر پا رہا تھا. امام شافعی کا قول. اور ویسے بھی مجرب حضرات تجربہ کر چکے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان مادی چیزوں میں جو شکلاً ہمیں پانی دکھتا ہے کہ روحانیت بھی ایسی چھپی ہوتی ہے کہ جن میں بہت برکات ہے. ماء زمزم تو ماشاءاللہ اللہ سب کو نصیب فرمائے اور وہاں پر پینا نصیب فرمائے. تو زمزم کے پانی سے معراج کے حوالے سے بات یاد آ گئی. تو زمزم کے پانی سے یہ سارا مسئلہ ہوا. بالکل. اور پھر سواری کا انتخاب جو ہوا وہ براق کا ہوا. بالکل. اور اس میں بھی ایک تاریخ ہے. کوئی بھی جانور، اور کون سا جانور ہوتا جو اس وقت اپنے آپ کو فخر نہ سمجھتا کہ میں اس سفر کے لیے براق ہی کا انتخاب کیوں. جبرائیل جب سواری لانے گئے تو یہ والا براق رو رہا تھا، باقی خوش تھے کہ شاید ہماری باری آئے، ہماری ہے. اللہ کو اس کا رونا پسند آیا، اس کا دل ٹوٹا. اور اسی کو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ عاجزی، یہ انابت انسان کو کامیاب کر سکتی ہے. بالکل. اور یہی ہماری پہچان ہے. اور یہ قرآن نے دوسری جگہ اس کو یوں بیان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کے سامنے فقیری بنے رہو. خاک جب تک قدموں تلے ہے اچھی لگے گی. خاک کپڑوں پہ آئی ہر آدمی اس کپڑے کو جھاڑتا ہے، مٹی کو جھاڑتا ہے. بالکل. یہ ہماری مثال ہے. ہم عاجزی میں رہیں تو کامیاب رہیں. یوں کبر آیا تو جھاڑے جائے. آپ نے بات کی حکمت کی. اکثر قرآن میں بھی حکمت کی بات ہوتی ہے. یہ حکمت کیا، یہ لفظ کیا ہے، اس کے مفہومات کیا ہے، حکمت سے مراد ہم کیا لیں گے؟ یہ بڑی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے بالکل حکمت تھے، اور حکمت کی تعلیم یعلم الحکمہ، ان کے جو 4 اوصاف بیان کیے ہیں. اور تاروں سے قیامت منبع رہیں گے وہ ہمارے لیے حکمت کے. لیکن یہ حکمت کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا لفظ آپ نے چھیڑا، اس کے لیے تو بہت وقت درکار ہے. یہ حکمت کس چیز کو ہم کہیں گے؟ یوں اب میں ایک مختصر جملے میں کہوں، اللہ چاہے کہ ایسا ہو جائے کہ میں سمندر کو کوزے میں بھر دوں. ساری خیر، ہر قسم کی خیر، تمام خیر حکمت کے دائرے کے اندر آ جاتی. خیر الورا، تمام خیر آ جاتی. خیر الورا تو وہ ذات ہوئی، یہ تو فاعل ہوا. ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بہتری اس حکمت کے اندر آ جاتی ہے. وہ پہلے ہی بھری ہوئی تھی. میں وہی کہتا ہوں، اس کے بعد وہ خیر الورا، اس کے بعد تو وہ سلسلہ. بہرحال یہاں سے براق کا بالکل سوار ہوئے. بالکل. براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ پہنچ کر انبیاء کی امامت کی اور امام الانبیاء بنے. بالکل. یہ اعزاز حضور کو ملا، لیکن حضور کی برکت سے ہمیں بھی ملا کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں. یعنی اگر ہم بھی مقتدی ہیں اور وہ بھی مقتدی ہیں، آپ دیکھیں درجہ کتنا ہے. بالکل. امام الانبیاء کی اس بات کو ہم مقرر کریں، اس کے بعد جاری کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سے اجازت لیں گے کہ ایک روزگار کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، آپ ویسے معنوں سے ہمارے اس پروگرام سے معلوم رہتا ہے کہ بعض وقت ہمیں آپ کو روکنا پڑتا ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں ہمیں نبھانی پڑتی ہے. ناظرین گۄڈٕ یہ گڈ مارننگ روزگار ہر آتھوار پیش کران، امہ سۭتۍ فٲیدٕ میلان زِ کہ بے روزگار جوان تمن نش انفارمیشن واتان. ہر آتھوار پیش کران محترم جناب سلیم اعجاز کپرا تہ آز تہ کران یمے پیش. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین محترم صبح بخیر. پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات آج کے گڈ مارننگ روزگار میں، اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آئیے آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے. انڈین بینک کو اسپیشلسٹ آفیسرز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 203. امیدواروں کی عمر 21 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 28 فروری 2023 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.indianbank.in.
बैंक ऑफ इंडिया को प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 500। इनमें क्रेडिट ऑफिसर्स की 350 असामियां और आईटी ऑफिसर्स की 150 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवार की उम्र 20 और 29 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.bankofindia.co.in। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस श्रीनगर इतला देते हैं कि इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कश्मीर डिवीजन के 10 अजला और लद्दाख यूटी के करगिल और लेह अजला से ताल्लुक रखने वाले गैर शादीशुदा मर्द उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक ऑनलाइन करा सकते हैं, जबकि भर्ती रैली का एहतिमाम जून 2023 के महीने में हाई ग्राउंड अनंतनाग में किया जाएगा। उम्मीदवार की यौम पैदाइश 1 अक्टूबर 2002 और 1 अप्रैल 2006 के दरमियान होनी चाहिए। इस भर्ती मुहिम के जरिए जिन असामियों को पुर किया जा रहा है वो हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जमीन में किसी भी सहायता के लिए इस पते पर राब्ता कर सकते हैं। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, हफ चिनार नियर शेरगरी, पुलिस स्टेशन श्रीनगर। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.joinindianarmy.nic.in। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 उधमपुर को टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन मजामीन में पीजीटीज की असामियां पूर्ण की जाएंगी वो हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। जिन मजामीन में टीजीटीज की असामियां पूर्ण की जा रही हैं वो हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। इन असामियों के अलावा विद्यालय को पीआरटीज, बाल वाटिका टीचर्स, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक, डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, थिएटर और स्पेशल एजुकेटर की असामियां भी पूर्ण करनी मतलूब हैं। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.kvsangathan.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत अहल उम्मीदवारों से लेक्चरर्स, लाइब्रेरियंस, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन मजामीन में लेक्चरर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स की असामियां पूर्ण की जा रही हैं वो हैं एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो रिसोर्सेज, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फंक्शनल इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, कश्मीरी, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, एमसीवीपी, एमसीएमपी, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, पर्शियन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, सेरिकल्चर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, उर्दू, ज़ूलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एमएफसी, फैशन टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, होम साइंस, फूड साइंस, डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, होम साइंस, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन और होम साइंस रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख आज यानी 19 फरवरी 2023 है। वाज़ेह रहे कि ऑनलाइन दरख्वास्तें आज रात 11:55 तक नोडल प्रिंसिपल श्री प्रताप कॉलेज, एमए रोड, श्रीनगर की वेबसाइट
www.hpcollege.edu.in پر وصول کی جائیں گی۔ ناظرین محترم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ۔ ناظرین تو شوشا پروگرام گڈ مارننگ JNK میں سلیم اعجاز کپرا سٹوڈیو 2 پہ لائیو روزگار بلٹن پیش کرن خیر آج سلسلہ معراج کت بات مولانا صبح کت کران امام الانبیاء۔ جی تو مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ ہمیں تو چاندی کے نام معلوم ہے، بالکل تعداداً کم و بیش، ایگزیکٹ وہ بھی نہیں پتا، 1 لاکھ جتنے بھی تھے ان کی امامت ایک روایت میں 2 لاکھ نے کی۔ اور اس کے بعد خطبے ہوئے جو بات مجھے چھیڑنی ہے، یہ روایات کے متعلق ہے، ان کی صحت پر ہو سکتا ہے معاملہ لیکن بہرحال روایت میں تو آیا ہے۔ بالکل جیسے کہ حضرت نوح نے خطبہ دیا، حضرت ابراہیم کا خطبہ آیا کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا اور آگ کو مجھ پر گل و گلزار کیا۔ جس نبی کے ساتھ جو خاص معاملہ ہوا ہے اس پر انہوں نے اللہ کا شکر کر کے اپنا وہ ہم کہیں گے انٹروڈکشن دیا۔ حضرت موسیٰ نے الحمدللہ اللہ کی تعریفیں، اللہ کا شکر کہ مجھے کلیم اللہ بنایا، جو جس میں یونیک تھے، وہ ان چیزوں کو لے کر انہوں نے خطابات دیے۔ کانفرنس بالکل کانفرنس ہوتی وہاں پہ اور اس میں خطابات ہوئے۔ اور حضرت عیسیٰ کا کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے روح اللہ بنایا، بغیر والد کے میرا جنم ہوا، اور جو معجزات ان کو عطا ہوئے کہ جو ماں کے شکم سے ہی نابینا تھے، میرے دست مبارک میں میرے ہاتھ میں وہ طاقت رکھ دی اللہ نے کہ میں جب ہاتھ پھیرتا تو ان کو بصارت آ جاتی، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو جلا بخشتا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے ایسی ملکیت عطا کی نہ مجھے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملی۔ حضرت داؤد نے شکر کیا تو ہمارے نبی نے بھی خطبہ دیا، اور یہ خطبہ جو ہے یہ سننا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، بالخصوص ایک پر جہاں میں غور کرنے کو کہوں گا، جس کے لیے میں نے واقعہ یا یہ روایت کوٹ کی، وہ یہ پہلے آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، یعنی یہ ایک خاص بات، اور مجھے ساری انسانیت کے لیے بشیر النذیر بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ساری انسانیت کے لیے، بالکل صرف مکہ مدینہ عرب مسلمان نہیں، سارے انسانوں کے لیے مجھے ایسا بنا کر بھیجا۔ یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز فرمایا میں اس اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے سب سے بہترین امت دی، اخرجت للناس، جن لوگوں کو اللہ نے، جن کو اللہ نے پوری انسانیت سے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک چنا، نکالا اور میری امت کے لیے کیا۔ دیکھیں ہمارا کیا مقام ہے، ماشاءاللہ، یعنی نبی فخر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بہترین امت دی، کہاں فخر کر رہے ہیں، اور امت کو سوچنا ہے کہ کیا میں اس منصب کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے بات۔ اور پھر آپ فرما رہے ہم اولون، ایسی امت اللہ نے مجھے دی جو سب سے آخر میں آئی، یعنی اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جنت سب سے پہلے جائیں گے یہ امت نے اب سوچنا ہے کہ ہمارے کندھوں پر کیا ذمہ داریاں تھیں، کیا ہم نبھا پائے یا نہیں۔ بالکل ہم پر جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو بالفاظ دیگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ کام، وہ امن کا پیغام، وہ ہدایت کے پیغامات، وہ اب ہم نے لینے۔ امت وسطن کے بھی نہیں، امت وسطن کا مطلب تو ہے کہ یہ اعتدال والی امت رہے گی، عمر کے اعتبار سے رہے گی، عقائد کے اعتبار سے رہے گی، یہ نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ بیچ کی ہے کہ نہیں، وجعلناکم امۃ وسطا اعتدال کے معنی میں ہے، ہم نے اس امت کو معتدل بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر حضور فرما رہے جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اولون، جنت میں سب سے پہلے تو یہ امت جائے گی، یعنی جنت تو تب تک انبیاء بھی نہیں جا سکتے جب تک ہمارے نبی نہ جائیں، اور وہ ایک دوسرا واقعہ ہے پھر ہمارے نبی سے پہلے حضرت بلال جائیں گے، گویا پہلے امتی تو گیا۔ یہ اس امت کا اعزاز تھا اور مقام تھا کہ تمام انبیاء اپنی معاملات اپنے اوصاف کو لے کر خطبہ دے رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں جس نے مجھے بہترین امت عطا کی، اور یہی آپ نے دوسرے مقام پر فرمایا میں قیامت کو تمہارا منتظر رہوں گا۔ پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اعضاء میری امتیوں کے چمکیں گے۔ اب دیکھیں امت بھی ہوگا، امتی بھی ہوگا، لیکن اعضاء نہیں چمکیں گے،
اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا یہ میرا امتی ہو کر میرا نہیں بن پایا، کیا گزرے گی اس وقت؟ یہ زیادہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسے حال لے کر نہ آنا کہ شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے جب ہم کہیں فنکشن ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ چاہتے ہیں میرا شاگرد کارکردگی میں آگے ہو، والدین چاہتے ہیں میری اولاد آگے ہو، نبی چاہتے ہیں میری امت آگے ہو۔ تو جب پیش ہو دفتر عمل ہمارا وہاں تو ہم شرمندہ نہ ہو جائیں وہاں۔ اس لیے تو اقبال نے وہ کہا تھا، اے اللہ میرا حساب اگر معافی کا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو اتنا مہربانی کر دیجئے گا کہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو، میں ان نظروں سے ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آیا، اور کیا تھے اللہ کے ولی ایسے تھوڑی بات ہی الگ ہوتی ہے، نرالی باتیں۔ وہ حج پہ تھے اور زادیرہ ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھی ٹھیلی میں، تو ایک چور آیا اور اس نے وہ تھیلی لی اور چلا گیا، بھاگا۔ وہ کچھ قدم چلا تھا کہ اس کی روشنی چلے گی، اچھا، تو اس نے یہی قیاس کیا شاید بزرگ بددعا دے گے، رویا پیٹا، کچھ لوگ جمع ہوئے، کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ایسا ہوا، شاید بددعا دے گیا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم اس بزرگ کو پتہ کرتے ہیں کہاں پہ ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ آئے تو بزرگ سے کہا حضرت آپ کی تھیلی کا، کہا حضرت یہ تھیلی ہے، آپ بددعا واپس لے لیجیے۔ کہا کیسی بددعا؟ کہا اس کی تو روشنی چلی۔ حضرت فرمایا اللہ اکبر، میں نے تو اسی وقت معاف کیا۔ کہا اچھا معاف کیوں کیا آپ نے؟ اگر تھیلی اس واقعے سے میں نے معاف کیوں کیا؟ کہا دیکھیں میں معاف نہ کرتا قیامت کو حساب کتاب کا معاملہ لگتا، اور دوران حساب کتاب چکتا کرنا تھا اس کو میرا یہ سارا معاملہ، اس دوران میرے نبی کو تکلیف ہوتی وہاں پر۔ میں نے نہیں چاہا میرے اس کیا مجبوری ہے تکلیف دے، میں نے چاہا میں ہی برداشت کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، میرے نبی کو وہاں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ کیونکہ ہمارے پاس مولانا صاحب بہت کچھ ہے اور وقت تھوڑا کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو معجزہ اور جو اعجاز ہمیں اس دن ملا ہے نماز کی صورت میں، اس حوالے سے آپ ذرا۔ ایک کوئی معجزہ تو نہیں ملا، اب آپ نے وہیں سے اس کو مخصوص کر دیا، کس کے حوالے سے آپ کو کہنا ہے؟ بالکل، نماز معراج کے تحائف میں سب سے انمول تحفہ ہے، بلکہ اس کی روح ہے۔ وہ کہا ہے نا کہ تیری معراج تو لوح و قدم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو معراج کے ہمارے لیے معراج نماز ہے صلاۃ؟ بالکل، الصلاۃ معراج، ہمارے لیے نماز معراج ہے۔ ہم نماز ہی میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کی بات کر سکتے ہیں، اور نماز تو یاد دہانی اس واقعے کی جب ہم تشہد میں جاتے ہیں، جو ہدیہ حضور نے پیش کیا، جو اللہ نے واپس دیا، پھر ان دونوں نے اس دربار میں اس مبارک وقت میں جو امت کو یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم تو اسی کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اور جس نے نماز پر جو قائم ہوئے، سمجھیں وہ معراج کے فلسفے کو سمجھ بھی گئے اور بہت حد تک اس کا حق بھی ادا کیا، اور جو اس سے اللہ معاف کرے محروم ہے، مرد و زن، انفرادی یا اجتماعی طور پر، وہ ایک رات چھوڑیں، تھوڑی جسارت سے میں بات کر رہا ہوں، ساری عمر معراج کی تقریبات منائیں، وہ معراج کو نہیں سمجھ پائے اصلاً نماز کی، اصلاً جو ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس لیے تو آخری وقت بھی حضور نے جو تلقین کی امت کو وہی کہا، یہ صرف معراج ہی نہیں بلکہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ آخری بالکل ہمارے پاس شاید آخری لمحہ ہے، آخری منٹ ہے، اگر پیغام معراج آخر میں بتا دیں۔ پیغام معراج جو انہوں نے ایک تو وہ کچھ لفظ جو بشارتیں ان نیکیوں پر دکھائی گئی آپ کو معراج کے دوران، کتابوں میں موجود ہے، وعظات سے ہم سنتے ہیں، ان پر عمل کی توفیق ہو۔ جن حال پر آپ نے مختلف سزائیں دیکھی، امت ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو بشارتیں دی گئی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور بالخصوص جو سب سے قیمتی تحفہ جس کی برکت سے 9 مرتبہ پھر واپس جانا پڑا، نماز، اس پر امت قائم۔ شکریہ، بہت بہت شکر گزار ہم آپ کے کہ وقت کا دامن ذرا تنگ پڑ گیا، ورنہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں، اس کو جاری رکھیں۔ خیر انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے۔ ناظرین اچھی امید کی اس یہ برکت وج رات اس ون یہ صبح اس مولانا صوبن تہ اس میسیج دس کہ اس کرو نماز قائم، اصل معراج پن معراج تہ ژھانڈو اس یہ معراج ژھارن دعا کرو، پان ون کرو رچر، پان ون کرو شوبہ سان بہمو، پان ون کرو محبت اظہار کرو، یہ مبشرات میلے مت اس بنو نذیر بنو اس باقی پورے انسانیت خاطر۔ أزکِس ناظرین یوتی آز دی اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔